الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. محترم حاضرین، تمام تعریفوں کا مستحق اللہ تعالی ہے جو کائنات کا خالق و مالک ہے. عبادتیں اسی کے لیے بجا اور روا ہیں. سب سے صحیح بات اللہ کی بات قرآن مجید ہے اور سب سے بہتر راستہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. محترم حضرات، جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کا درس انشاءاللہ العزیز محرم اور عاشورے کے روزے کی فضیلت و اہمیت سے متعلق ہوگا. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ اللہ نے جب سے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے اللہ کے پاس مہینوں کی گنتی 12 کی ہے. سال کے 12 مہینے ہیں. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے ادب اور احترام کے مہینے ہیں. ذالک الدین القیم، پھر اللہ نے کہا یہی مضبوط دین ہے. یہ دین کمزور نہیں ہے، یہ دین ضعیف نہیں ہے. ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو مہینوں کی گنتی 12 کی ہے اس میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں اور اس میں آپس میں اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا ہے. اب دیکھیے وہ 4 مہینے کون سے ہیں. اس سے پہلے ایک بات ہم سمجھ لیں، ان حرمت والے 4 مہینوں میں ہی کیا ظلم کرنا منع ہے یا باقی دنوں میں ظلم کرنا صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سال بھر میں، زندگی بھر میں کبھی بھی ظلم اور گناہ کے کام نہیں کرنا ہے، لیکن ان 4 مہینوں میں اس کی اہمیت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے. اللہ نے خصوصیت کے ساتھ کہا کہ ان 4 مہینوں میں تم بہت بچ کے رہنا، اس کا ادب کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کے اندر ظلم و زیادتی نہیں کرنا. تو معلوم یہ ہوا کہ ظلم ہر وقت منع ہے، لیکن ان مہینوں میں اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. ایک روایت کو دیکھیں گے کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں، وہ حرمت والے 4 مہینے کون سے ہیں. عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السنۃ 12 شہرا منها 4 حرم 3 متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ ومحرم والمحرم ورجب مضر الذي بین جمادى وشعبان، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان میں سے 4 حرمت اور ادب کے مہینے ہیں، اور 4 مہینوں میں 3 مہینے پے در پے ہیں. 3 متوالیات، وہ کیا کیا ہیں پے در پے 3 مہینے؟ ذو القعدہ، ذو الحجہ اور محرم. یہ تینوں یکساں ہیں. ذو القعدہ کے بعد ذو الحجہ ہے، ذو الحجہ کے بعد محرم ہے، ذو القعدہ ذو الحجہ محرم، اور اس کے بعد جو رجب ہے وہ جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے. یہ ذرا دور ہو گیا، 3 پے در پے ہیں اور ایک الگ ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان میں ہے. دیکھیے اس کے اندر ایک حکمت، ایک بڑی پیاری حکمت بیان کی گئی ہے. حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ اس کے اندر ایک حکمت بیان کرتے ہیں. یہ 3 مہینے پے در پے آنے میں اور 1 مہینہ درمیان میں آنے میں اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے اس کے اندر کہ ذو القعدہ بیت اللہ کے حج کو جانے کا مہینہ ہے،
لوگ امن سے جا سکیں، اس لیے کہ اس کے اندر لڑائی حرام ہے نا، لوٹ حرام ہے نا، چوری حرام ہے نا۔ عرب کا ماحول کیا تھا؟ قافلوں کو لوٹنا تھا، قافلہ جا رہا اسے لوٹ لینا، وہی ان کی روزی روٹی۔ ایسے بے شمار قبائل تھے جن کا معمول تھا قافلوں کو لوٹنا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ جو 4 مہینوں کو حرام ادب اور احترام کے مہینے قرار دیا، اور یہ بتایا کہ ان کا احترام کرنا، اس کے اندر قتال نہیں کرنا، جدال نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنا، لوٹ مار نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا۔ ذوالقعدہ کا مہینہ حج کو جانے کا مہینہ ہے، لوگ امن کے ساتھ حج میں پہنچ جائیں۔ ذوالحج کا مہینہ حج کرنے کا ہے، لوگ سکون کے ساتھ امن کے ساتھ حج کر لیں، تاکہ لوٹ مار کا ڈر نہیں ہے نا۔ محرم کا مہینہ حج سے واپسی کا مہینہ ہے، حج سے واپسی کا مہینہ ہے، لوگ آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ واپس ہو جائیں۔ یہ 3 مہینے پے در پے حرمت والے مہینوں کی حکمت معلوم ہوئی۔ اب درمیان سال میں جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان جو رجب جو حرمت کا مہینہ ہے، ادب کا مہینہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تاکہ درمیان سال میں ایک مرتبہ آدمی زیارت اور عمرے کی نیت سے آرام کے ساتھ جا کے آ سکے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ ایک حکمت ان 4 ادب اور حرمت کے مہینوں کی بتائی گئی۔ اب آئیے، ظلم سے مراد کیا ہے؟ جو ظلم کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ جنگ و جدال ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان مہینوں میں لڑائی کرنا کیسا ہے؟ آپ فرما دیجئے ان میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ قل قتال فیہ کبیر، اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ تو ظلم کیا ہوا؟ لڑائی ہے، ایک بہت بڑا ظلم ہے یہ۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ نقل ہے کہ ظلم تو سال بھر منع ہے، لیکن ان مہینوں میں اس کا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں برائی اور نافرمانی کا گناہ بڑھ جاتا ہے، اور ان میں نیکیوں کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایسے ادب کے مہینے ہی ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اس مہینے میں جو ظلم ہے اس میں سے ایک شکل نوحہ کرنا۔ دیکھیے، اللہ نے جس چیز سے منع کیا ہے اس چیز کو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ نے ظلم منع کیا، اپنے بدن کو کوئی چیر رہا ہے، اپنے بدن کو زخمی کر رہا ہے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اپنے آپ پہ ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، ظلم کے پہاڑ اپنے اوپر اٹھا رہا ہے۔ یہ بالکل اللہ نے ان میں ظلم اپنے آپ پہ نہ کرو کہا، اور ہم اس کے خلاف کر رہے ہیں۔ جس چیز کو اللہ کہہ دے کہ یہ نہ کرو، اگر وہ کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لے گا ہمارے سے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ نے کہا لا تقربا هذه الشجرہ، اے آدم اور حوا تم دونوں ایک درخت کے قریب نہیں جانا۔ درخت کے قریب گئے، نہ یہ کہ صرف ان کا لباس اٹھا لیا گیا بلکہ جنت سے بھی ان کو نکلنا پڑا۔ نہ کرو اس چیز کو وہ کر رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا اس میں ظلم نہ کرو، یہاں پہ ظلم ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کتاب الجنائز کی حدیث ہے، اربع فی امتی من امر الجاہلیت لا یترکونہن الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب والاستسقاء بالنجوم والنیاحۃ، وقال النائحۃ اذا لم تتب
قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب رواه المسلم فی کتاب الجنائز باب التشدید فی النیاحۃ. یہ مسلم کتاب الجنائز کی حدیث ہے اور باب یہ باندھا گیا ہے کہ نوحہ کرنے پر جو دھمکی ہے، جو تشدید سے کام لیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں میری امت میں ایسی ہیں جس کو وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. 4 چیزیں، اور وہ جاہلیت کی چیزیں ہیں. وہ کیا کیا ہیں؟ الفخر فی الاحساب، قومیت کی بنیاد پہ فخر کرنا، اپنے خاندان کی بنیاد پہ فخر کرنا، اپنے نسل کی بنیاد پہ فخر کرنا. ہم ایسے خاندان کے، ہم ایسے قوم کے، یہ فخر جائز نہیں. والطعن فی الانساب، دوسرے کے نسب کو انگلی بتانا، اس کا دادا ایسا تھا، اس کا باپ ایسا تھا، اس کا خاندان ایسا ہے. دوسرے کے نسب پہ انگلی اٹھانا، طعن کرنا اور اپنے خاندان کی شان کرنا، 2 چیزیں ہیں. تیسری چیز والاستسقاء بالنجوم، ستاروں پہ یقین رکھنا، ستاروں کے ذریعے سے بارش مانگنا، یہ ہے کہ ستاروں پہ شرکیہ عقائد رکھنا. 3 چیزیں. والنیاحۃ، اور چوتھی چیز جو ہے وہ میت پہ نوحہ کرنا. میت پہ نوحہ کرنا، کسی کے مرنے پر رونا، پیٹنا، چلانا، بال نوچنا، رخسار مارنا، گریبان پھاڑنا، گرنا. اللہ اکبر، اسلام کے اندر یہ منع ہے. یہ جاہلیت اس کو کہا گیا، یہ جاہلیت کے امور میں سے ہے یہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النائحۃ اذا لم تتب، اگر نوحہ کرنے والی عورت توبہ سے پہلے مر گئی، قیامت کے دن اس کے اوپر، قیامت کے دن اس پر تارکول کی قمیص ہوگی، وَدِرْعٌ مِّن جَرْبٍ، اور خارش کا لباس ہوگا. اگر یہ نوحہ کرنے والی عورت توبہ سے پہلے مر گئی، یہ عذاب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. تارکول کی قمیص اور خارش کا لباس اس کے بدن کو ڈھانپے ہوئے ہوگا. یہاں پہ عورت کا ذکر آیا اس لیے کہ یہ چیز عورتوں کے اندر ہی ہوتی ہے، اسی واسطے عورت کا ذکر آیا یہاں پر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں سے برات کا اعلان کیا ہے. بخاری کتاب الجنائز کی حدیث ہے، لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. وہ آدمی اسلام کے طریقے پر نہیں ہے، لیس منا، ہمارے طریقے پر نہیں ہے وہ آدمی، من لطم الخدود، جو چہرے پہ مارتا ہے، مار لیتا ہے، یعنی میت پہ نوحہ کرتے ہوئے چہرے کو مارتا ہے. وشق الجیوب، اور یہ گریبان پھاڑ لیتا ہے. ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکارتا ہے. تو معلوم یہ ہوا دوستو، وہ پکار جاہلیت کی پکار ہے. وہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو اٹھ جا، تو کیسے مر گیا. موت یہ سب کو آنی ہے. کیا موت سے کسی کو چھٹکارا ہے؟ کیا موت سے کسی کو نجات ہے؟ ہر کسی کو مرنا ہے. کل من علیہا فان. اللہ کی ذات ہی الحی القیوم ہے. الحی القیوم اللہ کے علاوہ نہ انبیاء کے لیے ہے، نہ شہداء کے، نہ کسی اور صحابہ کے لیے ہے، کسی کے لیے نہیں ہے. یہ اللہ ہی کے لیے ہے. سب کو فنا ہونا ہے. رونا چلانا
ایک آدمی کی موت پر ایک آدمی کو عبرت لینا ہے. آج اس کی باری ہے، کل میری باری ہے. اس کے لیے تیاری کرنا ہے، نہ کہ رونا پیٹنا چلانا. ہاں، دل غمگین ہونا، آنکھوں سے آنسو آنا، یہ بشریت ہے، یہ جائز ہے، یہ تو جائز ہے. یہ نوحہ کرنا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. اب یہاں پہ نوحہ کس لیے کیا جا رہا ہے دوستو؟ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر. صحیح ہے، حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر. حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کس کو غم نہیں؟ لیکن غم کا یہ طریقہ کہاں صحیح ہے؟ صبر کا مظاہرہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ آزماتا ہے، کئی طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. کبھی تو خوف کے ذریعے، کبھی تو بھوک کے ذریعے، کبھی تو مالوں کی کمی کے ذریعے، کبھی تو جانوں کی تلافی کے ذریعے. کئی طریقے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے. ہاں، صبر کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے. اس میں شک نہیں کہ حسین رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت پیار اور بے انتہا محبت تھی. اس میں کس کو شک ہے؟ حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا اور فرمایا اللہم احبہما فاحبہما. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. اے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. اتنا پیار تھا آپ کو ان سے، اس قدر پیار تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن سوال یہ ہے، سوال یہاں پر یہ ہے کہ شہادت پہ جو غم ہو رہا ہے، کیا اتنے صحابہ کرام میں سے صرف حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی؟ کیا اور کسی کی شہادت نہیں ہوئی؟ سوال ہے ایک. کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ والد علی رضی اللہ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی؟ ہاں؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نہیں ہوئی؟ سولی پہ صحابہ کرام کو چڑھا کے بدن کے حصوں پہ چھیدا گیا، بدن چھنی کیا گیا، کیا ان کی شہادت نہیں؟ شہدائے احد، جنگ احد میں جو شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھ کا جو مظاہرہ کیا، آپ جو غمگین ہوئے، آپ جو دکھیا ہوئے، اللہ اکبر، باری باری صحابہ کرام کے جنازے لائے گئے، آپ نے ایک ایک کا نماز جنازہ پڑھا. بھائی آپ جا کے سو جاؤ، آپ سو جاؤ جا کے اندر، نہیں آپ اندر جا کے سو جاؤ، کوئی بات نہیں، سو جائیے، نیند سے روکنا نہیں چاہیے. جب نیند میں نماز جائز نہیں تو خطبہ سننا کہاں جائز ہے؟ شہدائے احد، باری باری ان کے جنازے لائے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے پڑھائے. آپ کے چچا حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ لایا گیا. آپ کی شہادت کے بعد آپ کے اعضائے بدن کے ٹکڑے کیے گئے، مسلا کیا گیا، انتڑیوں سے کھیلا گیا، کلیجہ چبایا گیا، بڑی بدسلوکی کی گئی آپ کے بدن سے، آپ کے جسم کے ساتھ. آپ دکھیا ہوئے، آپ پریشان ہوئے،
آپ نے ان کی نماز جنازہ 9 تکبیرات کے ساتھ پڑھائی. کتنی؟ 9 تکبیرات کے ساتھ نماز جنازہ پڑھائی. اور آپ نے فرمایا یہ سید الشہداء ہیں، یہ شہیدوں کے سردار ہیں. کیا ان کی شہادت شہادت نہیں؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے صحابہ سب یکساں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ہم عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ غم کیوں نہیں کر رہے ہیں آج؟ اس لیے کہ 3 دن سے زیادہ غم کرنا منع ہے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پہ آج ہم غم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ 3 دن سے زیادہ غم کرنا منع ہے. ایسے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آج ہمارا غم کیوں نہیں ہے؟ دکھ ہے، ایسے ان کے ساتھ ہوا، لیکن واویلا کیوں نہیں مچا رہے؟ کیا ہر سال اس کو یاد کرتے بیٹھے؟ نہیں، 3 دن سے زیادہ غم کرنا منع ہے. یہ اسلام کی تعلیم ہے دوستو. عورت کے لیے اجازت ہے نا 4 مہینے 10 دن کی اس کے شوہر کی وفات پر، اور وہ 3 دن کا غم بھی جو ہے واویلا مچا کر نہیں، آنسوں بہانا، دل غمگین رہنا، کوئی بات نہیں. اتنا ہی کہا گیا ہے. اس لیے کہ زندگی اور موت کیا ہے؟ آدمی پیدا ہوتا ہے مرنے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعزیت کا حکم دیے. کسی کے گھر میں موت ہو جائے تو تعزیت کے لیے جاتے ہیں، تسلی دینے کے لیے. تعزیت کے لیے 3 دن کے بعد جانا منع ہے. احکام الجنائز للالبانی کے اندر یہ بات موجود ہے. 3 دن سے زیادہ تعزیت، 3 دن کے بعد تعزیت کرنے کے لیے کسی میت کے گھر کو جانا منع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 3 دن کے بعد غم کرنا منع ہے. جب تم جائیں گے تو وہ تم غم یاد دلا رہے ہیں جا کر. سمجھ میں آئی بات؟ تم غم ان کو یاد دلا رہے ہیں 3 دن کے بعد جا کر. وہ بھول کے بیٹھے ہیں. یہ کہاں کی تعزیت ہوئی؟ تعزیت 3 دن کے اندر ہونی چاہیے. اتنی پیاری تعلیمات کے اسلام کے اندر ایسی چیزوں کا دخل، کتنا فرق ہے دیکھیے آپ. اللہ اکبر. 3 دن سے زیادہ غم جائز نہیں ہے. یہ ادب و احترام کا مہینہ، اس کے اندر اپنے جانوں پہ ظلم کرنے سے منع کیا گیا، لیکن ہم ظلم کر رہے ہیں. اللہ نعمتوں کو چھین لے گا. آئیے، اتنا ہی نہیں بلکہ اس مہینے کے اندر بعض لوگ، اللہ ان کو نیک ہدایت دے، اللہ ان کو صحیح راستے پر لائے، اللہ ان کو ہدایت کے دروازے ان کے اوپر کھول دے، صحابہ کرام کو گالیاں بھی دیتے ہیں. کتنی بری بات ہے. صحابہ کرام میں ایسے بھی صحابہ تھے، مالداری پوچھو نہیں. ان کا لباس اللہ اکبر شاہانہ لباس ہوتا تھا. خوشبو ان کی جو عطریات لگاتے تھے، راستے میں چلنے والے بولتے تھے کہ یہاں سے فلاں گزرا ہے، یہاں سے فلاں گزرا ہے، خبیب گزرا ہے یہاں سے. لیکن اسلام کے لیے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا. ایک کمبل کا ٹکڑا اوڑھ لیا اور کی کر کے کانٹے سے اس کو لگا لیے اسلام کی خاطر. گھر والوں نے دیکھا کہ اسلام قبول کر لیا ہمارا لڑکا، بے ساز و سامان اس کو گھر سے باہر کر دیے. اسلام کی خاطر انہوں نے کیسی قربانیاں دی. ان کو گالی دینا کیا یہ لائق ہے؟ کیا اس کی کوئی ایک جرت کر سکتا ہے؟ دوستو، اونٹنی پر بیوی اور بیٹے کو لے کر حاضر ہوئے ہیں ہجرت کے لیے. ماں باپ آئے، تم جا سکتے ہو، یہ لڑکا ہمارا ہے. بیٹے کو چھین لیا.
ससुराल वाले आए, तुम जा सकते हो, ये लड़की हमारी है, बीवी को छीन लिया। बस्ती वाले आए, सवारी छीन लिए। सहाबी तने तन्हा मदीना हिजरत करके चले गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको देखकर कहा, तुमने इस सौदे में खूब नफा कमाया है। तने तन्हा पहुंचे। ऐसी कुर्बानियां देने वाले सहाबा को गाली देना, क्या ये जुर्रत है हमारी? किस मुंह से हम उनको गाली दे सकते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाबी फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही लौ अन्ना अहदकुम अनफक़ मिस्ला उहुदिन ज़हबन मा बलगा मुद्दा अहदिहिम वला नसीफ़हु, रवाहुल बुखारी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में कसम है, मेरे सहाबा को गाली ना दो। ला तसुब्बु अस्हाबी, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर तुम लोग ओहद के पहाड़ बराबर भी सोना खर्च कर दो। ओहद पहाड़, क्या आप तो देखे होंगे ओहद पहाड़, एक सिलसिला है पहाड़ का, एक सिलसिला है, दूर दूर तक एक सिलसिला है ओहद पहाड़ी का। उसके बराबर भी अगर तुम सोना खर्च करोगे, मेरे सहाबा में से कोई एक मुद्द या आधा मुद्द जो खर्च किया है, उसके बराबर भी तुम नहीं पहुंच सकते। क्या सोना मामूली कीमत है? सोने का मुकाबला कोई पहाड़ों से कर सकता है? और वो भी ओहद पहाड़, एक सिलसिला है पहाड़ियों का। उसके बराबर भी अगर तुम सोना खर्च करोगे, कसम उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है, मेरे सहाबा में से जो एक मुद्द जो इतना होता है, वो उसने या उतने का आधा जो खर्च किए हैं, उसके बराबर भी तुम नहीं पहुंच सकते। यह मकाम सहाबा है। और इब्न माजा की हदीस है, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी ही, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसुब्बु अस्हाब मुहम्मदिन फला मुकाम अहदिहिम साअतन खैरुम मिन अमल अहदिकुम उमरुहु, रवाहु इब्न माजा। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को गाली ना दो, इसलिए कि वह सहाबा में से किसी का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक घड़ी के लिए खड़ा होना, एक वक्त के लिए खड़ा होना जो था, तुम्हारी पूरी उम्र की इबादत से बेहतर है। वो तुम जो सारी उम्र इबादत कर रहे हो, एक सहाबी का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुछ देर के लिए जो खड़ा होना था, वो खड़ा होना तुम्हारी पूरी उम्र की इबादत से बेहतर है। यह मुकाम सहाबा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके ताल्लुक़ से फरमाया, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, वो अल्लाह से राज़ी हो गए। अरे जिनके ताल्लुक़ से कुरान हकीम गवाही दे रहा है, वो अल्लाह से राज़ी, अल्लाह उनसे राज़ी। ऐसे सहाबा को तुम कौन सा मुँह लेके गाली देते हो? किस ज़बान से तुम उनको गाली देते हो? किस ज़बान से तुम उनको बुरा बोलते हो? मकाम सहाबा को लोगों ने नहीं पहचाना। अगर पहचान लेंगे, ये जुर्रत नहीं कर सकेंगे। वो असबियत भरी हुई है, असबियत भरी हुई है। सहाबा किराम की वही वो कुर्बानियां हैं। किसी को औंधे मुंह लटकाया गया, नीचे से चटाई जला के धुआं दिया जा रहा है। मक्के की गर्म रेत पे बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को घसीटा जा रहा है। उनका आका उनके ऊपर गर्म चट्टान रख के उसके ऊपर जो है पैर रखे हुए ताकि ये करवट ना ले। इतनी कुर्बानियों के बाद ये इस्लाम हम तक आया है। ये इस्लाम कोई झूला झूलते हुए यहां तक नहीं आया है। ये सहाबा किराम की कुर्बानियां हैं, ये जिसके नतीजे में इस्लाम हम तक पहुंचा और हम एक अल्लाह की इबादत पर हैं।
ہم توحید پر ہیں، ہم اللہ کو پہچاننے والے بنے ہیں، ان کی قربانیاں آئی ہیں۔ ایسے صحابہ کو گالی دینا، کیسے جرأت کرتے ہوں گے لوگ؟ اب آئیے، یہ تو اس مہینے کے اندر ظلم کرنے سے اللہ نے منع کیا، لیکن ہم نوحہ کر رہے ہیں، بعض لوگ صحابہ کرام کو گالیاں دے رہے ہیں، دونوں چیز منع ہے۔ تو اس مہینے میں کرنا کیا چاہیے؟ اس مہینے میں اصل میں روزے رکھنا ہے، اس کی فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم و افضل الصلاۃ بعد الفریضۃ صلاۃ اللیل۔ یہ مسلم کی حدیث ہے کہ رمضان کے بعد روزوں میں سب سے فضیلت والے روزے عاشورے کے روزے ہیں، محرم کے روزے ہیں، اور فرض نمازوں کے بعد زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے۔ تو رمضان کے بعد جو روزوں کی فضیلت ہے وہ محرم کے روزوں کی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر 10 تاریخ کا روزہ رکھتے رہے۔ جب رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ نے اختیار دے دیا، جو چاہے رکھے اب یہ روزے، جو چاہے نہ رکھے، لیکن رکھنے پر اجر ہے، رکھنے پر ثواب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، 1 سال پہلے کے گناہ اللہ تعالیٰ اس سے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن افسوس، یہ 10 تاریخ کا روزہ رکھنے کے بجائے بھوکے رہنے کے بجائے سبیل کے نام سے شربتیں تقسیم ہو رہے ہیں، کھچڑے کے نام پہ کھانے تقسیم ہو رہے ہیں، پورا معاملہ الٹا۔ ظلم نہ کرنے کو کہا گیا، ظلم کر رہے ہیں، روزہ رکھنے کو کہا گیا، سبیل تقسیم ہو رہی ہے، کھچڑے تقسیم ہو رہے ہیں۔ 1 سال پہلے کے صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ اس سے معاف کر دیتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو حکم دیا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس دن کی یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ سُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ، یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اگر میں آئندہ سال تک رہوں گا تو 9 تاریخ کا روزہ رکھوں گا۔ آپ نے کہا 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا، 9-10 تاریخ کے ساتھ یہودیوں کی مخالفت میں 9 تاریخ کے روزے کو میں ملا لوں گا۔ اسی واسطے لیکن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سال تک آپ کی وفات ہو گئی تھی، آئندہ سال آپ کو یہ 9 تاریخ کے روزہ رکھنے کا نہیں ملا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایسے سمجھا، اس حدیث کے ترجمے کو یا اس حدیث کے معنی کو ایسے سمجھا خالف الیہود وصوم التاسع والعاشرہ، یہ مصنف عبدالرزاق کی حدیث ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ بھی 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، لیکن تم یہودیوں کی مخالفت کرو، کر جو ہے 9 تاریخ کا روزہ رکھو اور 10 تاریخ کا روزہ رکھو۔ یہ انہوں نے اس حدیث کے مفہوم کو سمجھا۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشوراء وخالفوا فیہ الیہود وصوموا قبلہ یوما وبعدہ یوما، اور ایک حدیث کے اندر او بعدہ یوما، کہ 10 تاریخ کا روزہ تم رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو، 1 دن پہلے روزہ رکھو یا 1 دن بعد روزہ رکھو، 1 دن پہلے روزہ رکھو یا 1 دن بعد روزہ رکھو، یعنی 9 اور 10 کا رکھو یا 10 یا 11 کا رکھو۔ علامہ ابن القیم جوزی رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ ان تمام احادیث کو جمع کرنے کے بعد انہوں نے یہ طریقہ نکالا ہے کہ اس روزے کے 3 مراتب ہیں۔ ایک تو 10 تاریخ کا روزہ ہے، صرف 10 تاریخ کا روزہ ہے، یا تو 9 اور 10 کا روزہ ہے، یا تو 9 10 11 تینوں روزے ہیں۔ لیکن اس مہینے میں روزوں کا اجر و ثواب ہے ہی۔ اگر کوئی 9 10 11 کا روزہ رکھ لیتا ہے تو یہ کیا ہے؟
یہ بڑی اعلیٰ بات ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہودیوں کی مخالفت میں کسی ایک دن کو ملانے کے لیے کہا گیا۔ 10ویں تاریخ کے روزے کے ساتھ 9 کو ملا لو یا 11 کو ملا لو یا دونوں کو ملا لو، اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس میں سے 4 حرام مہینے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اس کے اندر محرم کے اندر جو ہے اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں میں جن چیزوں سے روکا، خاص طور پر محرم کے مہینے میں بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، اپنے آپ پہ ظلم ہوتا ہے، اور جو ہے روزے رکھنے کا حکم ہے تو جو ہے بغیر روزے کے بے شمار غلط کاریاں ہوتی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرنا، اور خاص طور پر نفلی روزے رکھنے کی، اور یہ عاشورہ کا روزہ رکھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس سے 1 سال پہلے کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔